یہاں تک کہ معاشی قوانین کے خلاف بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے عدالتی جو پروسیجرل لاز ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے. تو پھر ڈوب مرنے کا مقام میں پھر شریعت کوڈ بنائی کس لیے تھی، کس مقصد کے لیے بنائی تھی؟ وہاں ہے شریعت کے مکمل بالادستی ہوگی تو عدل اجتماعی کا نظام قائم ہوگا جو دور خلافت راشدہ میں ہوا تھا، وداؤٹ اینی ایکسیپشن پوری شریعت. اب اس کے نتیجے جو نکلے اور جو میں گواہی آپ کو دے رہا ہوں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی، یہ بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا. پسر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال، علامہ اقبال سے بھی ہر شخص واقف ہے اور ان کے پسر سے بھی بہت سے لوگ واقف ہیں. اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں، صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فکر کی بلندیوں پر اور اسلام کے اصل پیغام کو پہنچانے میں اگر وہ لیڈ کر رہے ہیں تو یہ اس کے دوسرے اینڈ کے اوپر کھڑے ہیں، سیکولرزم، لبرلزم کی انتہا پر سوچ کے اعتبار سے، اور مادر پدر اجتہاد کے قائل ہیں. تقلید سے انہیں نفرت ہے، تقلید جامد جو ہے ان کے لیے گالی ہے. ملا سے وہ الرجی، ملائیت، ملاازم. اور آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں ہے کون ملا، ہی ملا، فلاں مولوی، اور یہ پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیں محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے دینی مدارس سے پڑھ کر گئے تھے. یہی ہماری پشتون بیلٹ میں جو زیادہ مدارس ہیں وہاں سے پڑھا تھا، دین علم یہاں سے حاصل کیا، وہ جذبہ لے کر گئے اور جب موقع ملا تو شریعت قائم کر دی. وہ ڈاکٹر جاوید اقبال جو ملائیت کا اور تقلید کا دشمن، اسے ایک موقع پر جانے کا اتفاق ہوا افغانستان، اور اس کی تفصیل میں نے ان کی زبان سے خود براہ راست سنی. اس میں بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں لیکن شاید پردہ ڈالنا بہتر ہوگا. بہرحال انہوں نے دورہ کیا. ان کے ایک دوست آئے تھے امریکہ سے، پینسلوانیا یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے سینئر پروفیسر حفیظ الرحمان. یہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹھہرتے ہیں، وہ لاہور پاکستان آتے ہیں تو ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال کے ہاں. بڑی پرانی دوستی. طالبان دور میں آئے اور آ کے ان کا ذہن بنا کہ طالبان کے دور میں افغانستان کا ایک جائزہ لے کے آئیں کیونکہ پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے تو خود جا کر دیکھا جائے. چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا اور ڈاکٹر جاوید اقبال سے کہا کہ اپنے دوست ہے کہ چلو بھائی یار آپ بھی میرے ساتھ چلو، اور یہ تیار ہو گئے. جلال آباد گئے، اس کے بعد کابل گئے، قندھار نہیں گئے تھے کیونکہ ان کا اپنا تعلق جوڈیشری سے ہے، جسٹس بھی رہے ہیں جاوید اقبال، آپ کو یاد ہوگا. وہاں جا کے انہوں نے پورے پروسیجر دیکھے کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں، جسٹس کا کیا نظام ہے، عدل و انصاف کا. واپس آ کر اکوڑا خٹک میں سب سے پہلے کیا بیان دیا سن لیجئے. یہ آج کے دور کا معجزہ ہے کہ وہ شخص آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھایا ہے، شریعت قائم کی ہے، 2-4 اسلامی ملک اور بھی اگر ایسا ہی نمونہ پیش کر دیں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ ہے وہ حقیقت. اس وقت بھی دنیا مسلمان کیوں ہوئی تھی؟ اس نظام عدل اجتماعی کی برکات کو دیکھ کر. اس سے پہلے تو ملوکیت ہی تھی، ایک خاندان ہے، ساری مراعات اس کے لیے ہیں، سارے حقوق اس کے ہیں، باقی انسانوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ نہیں تھا. کس نے دیا اور کس بلند مقام پر دیا؟ عزت، آبرو، جان، مال، چاہے غیر مسلم ہے اس کا احترام بھی لازم ہے، ریاست کے ذمے، ریاست کفالت کی ذمہ دار ہے، فوری انصاف دینے کی ذمہ دار ہے. اور وہ نظام تھا نظام عدل اجتماعی. اقبال نے کہا تھا کہ پاکستان تو بنے گا، یہ تقدیر مبرم ہے، اور اگر بن گیا تو ہمیں موقع ہوگا کہ اصل اسلام، دور خلافت راشدہ والا اسلام، وہ دوبارہ اس نظام کو دنیا کو دکھا سکیں تاکہ پھر دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے. اور پسر اقبال یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ واقعی اگر وہ نظام، یہاں تک کہ طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھایا وہ کچھ اور اسلامی ممالک بھی پیش کر دیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں. کہاں ہے وہ نظام؟
57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک نے بھی وہ نظام قائم نہیں کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے اور اس کے دین سے غداری اور بے وفائی، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ نہیں تھا؟ آپ نے اور صحابہ نے جانے قربان کیے کس مقصد کے لیے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ دین حق غالب اور قائم ہو جائے، اور وہ قائم کر کے دکھایا۔ اور ہم نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، اور 65 سال بعد بھی آج اس جگہ کھڑے ہیں کہ شریعت یہاں پر قائم ہی نہیں ہے، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ ابھی پچھلی پارلیمنٹ نے جس میں کہا گیا کہ ہمارے دینی طبقات کی کافی نمائندگی موجود تھی، وہاں پر وہ بل پاس ہوا ہے اسی اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں، تحفظ حقوق نسواں بل، جس کے بارے میں تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کی متفقہ رائے تھی کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے، اور وہ اس اسمبلی نے پاس کیا جس کے اندر دینی جماعتیں اس کا حصہ تھیں۔ یہاں پہنچے ہیں ہم۔ قائم کس لیے ہوا تھا؟ پاکستان کا مقدر نظام خلافت کا قیام۔ علامہ اقبال کی بات تو آ گئی، خود قائد اعظم کا بھی اصل ذہن یہی تھا۔ ان کے 20 بیانات، ہم سے پوچھا جاتا ہے ہمارا دستور کیا ہوگا؟ ہمارا دستور 1400 سال سے موجود ہے، قرآن مجید ہمارا دستور ہے۔ وہ کہاں ہے قرآن مجید ہمارا دستور؟ کہاں ہے وہ شریعت؟ اور خاص طور پر مرنے سے چند دن قبل کے ان کے الفاظ جو ان کے ایک معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے کوٹ کیے، اس میں تو خلافت راشدہ کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری میں یہ بات لکھی ہے کہ مرنے سے چند دن قبل، ظاہر بات ہے کہ قائد اعظم جس بیماری کی اسٹیج پر تھے، معلوم تھا کہ اب چند دن کے مہمان ہیں، ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم موجود تھی، ڈاکٹر ریاض علی شاہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن قائد اعظم نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو ہم نے پہلے تو روک دیا، اس لیے کہ بولنے سے بھی ہانپ جاتے تھے، سانس اکھڑ جاتی تھی، پھیپھڑے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ چند جملے بھی ادا کرتے تھے تو ہانپ جاتے تھے۔ لہٰذا پہلے تو ہم نے روک دیا، پھر ہمیں خیال آیا کہ نئی بات سن لیں، شاید اہم بات ہو، تو کہا کہ آپ فرمائیے۔ اور جو انہوں نے قریب آ کے سنا اور کوٹ کیا وہ کیا تھا؟ پہلی بات تو انہوں نے کی کہ مجھے جب احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا تو آپ نہیں جانتے کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت مشکل کام تھا، اور اگر خصوصی تائید غیبی ساتھ نہ ہوتی، بانی محترم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا بننا اللہ کا معجزہ، اللہ کی طرف سے تائید غیبی کا مظہر۔ اگر خصوصی تائید غیبی ساتھ نہ ہوتی تو پاکستان کبھی نہ بن سکتا۔ اب فرمایا، اب جب کہ پاکستان بن گیا، مسلمانوں کا، یہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں۔ کیوں؟ اس سے پہلے تو آپ تصویر بہایا کرتے تھے، روتے تھے کہ ہندو بھی ساتھ ہے، ہندو اور انگریز حکومت ان کی ہے، ہندو سے ہمارا عقیدہ جدا ہے، ہماری روایات جدا ہیں، ہمارا نظام جدا ہے، ہماری رسومات جدا ہیں، ہماری سوچ جدا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم ایک قوم ہو۔ ہم ایک قوم نہیں، 2 قوم ہیں۔ ہمیں علیحدہ معاشرہ چاہیے جب ہم اپنے اصولوں کے مطابق ایک معاشرہ تشکیل دیں اور اسلام کا ایک نمونہ دکھا سکیں دنیا کو۔ اب جب آپ کو مل گیا اور 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، تو رکاوٹ کیا ہے یہاں پر شریعت کے آنے میں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھر بھی شریعت قائم نہیں کرتے تو اصل میں بدنیتی تھی، جھوٹ تھا۔ چنانچہ باتیں بہت سے ہوئی ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم بحث ہے، چونکہ انگریزی اخبارات میں چل رہی ہے، میں اشارہ کر دوں، اور وہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمارے یہ لوگ جو سیکولر دانشور ہیں، نام نہاد کے دانشور بنتے ہیں، اور زیادہ تر انگریزی پریس، انگریزی اخبارات میں جن کے کالم شائع ہوتے ہیں، وہ پہلے تو انکار کرتے رہے کہ نہیں، قائد اعظم کا ذہن ہی سیکولر تھا، اور ان کی وہ 11 اگست 47 والی تقریر جن کا حوالہ دیا تھا، صرف اس کو پیش کرتے تھے، اس ایک جملے کو۔ جب انہیں بتایا گیا کہ 20 جملے اور بھی ہیں، آج وہی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں، موقف انہوں نے کچھ بدل لیا، لیکن بدل کے کیا کیا کہ اصل میں تو قائد اعظم کا ذہن وہی تھا، ہاں یہ بیانات تو انہوں نے دیے ہیں، باتیں تو کہی ہیں، وہ اصل میں صرف پبلک کو موبلائز کرنے کے لیے۔
اب اگر یہ بات آپ قائد اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو قائد اعظم کے کردار کے بارے میں آپ کیا سوچ پیش کر رہے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ہی واز مین آف کیریکٹر، اصول، صداقت، عہد کی پاسداری، اسٹریٹ فارورڈ انسان.